یہ بیف سیخ کباب، چکن بیف اسٹرپس، چکن نگیٹس، ونگز یا پھر چکن بریسٹ، نہ تیل کا استعمال، غذائیت، لذت، ذائقہ اور صحت کے لیے مفید۔ ادھر فریزر سے نکالیے، ادھر تیار، حلال فروڈوز چکن اینڈ میٹ پروڈکٹس۔ احمدیت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ احمدیت زندہ باد، 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 احمدیت زندہ باد۔ آج چراغ ہر گھر میں ہے، آج خوشی ہر دل میں ہے، نئی صدی میں ہم داخل ہیں، شکر خدا کا ہر دل میں ہے۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ پر ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے، کاٹے چاہے لاکھ قدم بڑھاتے جائیں گے۔ احمدیت زندہ باد، 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 احمدیت زندہ باد۔ ایسی قوم بھی ہے دنیا میں جو کلمہ مٹواتی ہے، کلمہ جو لب پر لائے گا جیل سے بھجواتی ہے۔ احمدیت زندہ باد، 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 احمدیت زندہ باد۔ حق کو اب پہچانو لوگوں، اور کہاں ایمان ہے لوگوں، قدر جہاں کلمے کی نہ ہو، خاک وہاں اسلام ہے لوگوں۔ آباد احمدیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ کہہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے احتیاج ہے، نہیں جنا اس نے اور نہ وہ جنا گیا، اور نہیں ہے اس کی برابری کرنے والا کوئی اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ عطاء القدوس طاہر تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام 7:70 AM پر 4 سے 5 بجے کے درمیان اور 5:30 AM پر رات 10 سے 12 بجے کے دوران سن سکتے ہیں۔ پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات،
قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ پروگرام کے دستور کے مطابق جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر اپنی گزارشات پیش کرتے ہیں اور پھر آپ سامعین ان گزارشات کے بارے میں بالخصوص اور اسلام، احمدیت یا عالم اسلام کے بارے میں بالعموم پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ پروگرام میں سوالات کے لیے شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں، 416-620-1778 416-620-1778۔ بذریعہ ای میل آپ ہمیں سوالات QA یعنی کوشچن آنسرز @voiceofislam.ca پہ ارسال کر سکتے ہیں۔ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننے کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca۔ آج ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ کے معروف اسکالر جناب حافظ عطاء الوہاب صاحب موجود ہیں۔ آپ جامعہ احمدیہ نارتھ امریکہ میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، حافظ صاحب ہمارے ساتھ ہر مہینے کی پہلی اتوار کو شام 4 سے 5 کے پروگرام کے دوران ہمارے ساتھ موجود ہوا کریں گے بطور خاص، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کی روشنی میں آپ مضامین کا ایک سلسلہ یہاں پہ آج سے شروع کر رہے ہیں جو انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا، اور پھر آپ سامعین ان گزارشات کے بارے میں ہمیں سوالات کے ذریعے اس کے اوپر اپنی وضاحت بھی کر سکتے ہیں اور مزید سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جی حافظ صاحب، آج آپ کس موضوع پہ ہمارے سامنے گزارشات؟ جی آج جس موضوع، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج کا جو موضوع ہم نے آج کی ڈسکشن کے لیے منتخب کیا ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کیا ہے اور اس کی کیا غرض و غائد یا مقصد ہونا چاہیے، اور سچے مذہب کی کیا علامات ہونی چاہیے، جی اس کو کس طریقے سے انسان شناخت کر سکتا ہے۔ کیونکہ آج کل کے معاشرے میں جہاں لادینیت کی طرف رجحان لوگوں کا ہو رہا ہے، اور یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ کیا مذہب کی انسانی زندگی میں کوئی اہمیت و ضرورت ہے۔ لفظ مذہب پر ہم غور کریں تو اس کا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے راستہ، طریقہ، اور بعض لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے کہ ان کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے، جو کہ درست نہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان ہو دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو، اس کا کسی نہ کسی مذہب سے لازماً تعلق ہے۔ عموماً عرف عام میں لوگ مذہب سے مراد صرف جو دنیا کے بعض معروف مذاہب ہیں وہ لے لیتے ہیں، جیسے ہندو، مسلمان، سکھ، یہودی یا عیسائی وغیرہ، ورنہ اگر مذہب کی تعریف کے مطابق دیکھا جائے تو ہر ایک آدمی کا جو بھی اس کے زندگی گزارنے کے اصول ہیں اور زندگی کا مقصد ہے وہ اس کا مذہب ہے دراصل، جی خواہ اس کی بنیاد کسی آسمانی صحیفے پر ہو یا نہ ہو۔ اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ بعض اصول و ضوابط کے تحت اپنی زندگی نہ بسر کرتا ہو۔ بعض کسی فلاسفر کے خیالات سے متفق ہو کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض کے اور زندگی کے آئیڈیلز ہوتے ہیں اور ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اصل میں جو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ اور ایک راستے، لفظی طور پر دیکھا جائے تو راستے کے معنی ہیں مذہب کے، بالکل اسی طرح جس طرح دنیا میں بھی شاہراہیں اور راستے ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض راستے جو ہیں وہ ایک خاص منزل کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھنا مقصود ہوتا ہے کہ ہر راستے کی منزل کیا ہے، جی، اور پھر وہ اس راستے پر چلنے کے کیا اصول اور قوانین کیا ہیں۔ جس قدر راستے پر ہر جگہ مختلف سائنز بنے ہوں گے، مختلف علامات ہوں گی اور راستہ بھی کشادہ اور ہموار ہوگا، اتنے ہی اس راستے پر چلنے والوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن ممالک میں ٹریفک کے باقاعدہ اصول اور قوانین ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ڈرائیور حضرات کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ اب کون سی منزل آنے والی ہے،
کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر چلنا ہے، کہاں پر احتیاط سے ڈرائیو کرنا ہوگا. جی. تو مسلسل ایک رہنمائی ملتی رہتی ہے. تو دراصل مذہب بھی جو انسانی زندگی کا مقصد اور جو غرض و غایت ہے اس تک پہنچانے کے لیے وہ راستے کے مترادف ہے، اور وہ راستہ جس قدر کشادہ اور جس قدر ہموار اور جس قدر زیادہ آسان اور سہل اور صحیح منزل تک پہنچانے والا ہوگا وہی درست مذہب قرار دیے جانے کے لائق اور اہل ہوگا. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو ہمیں سب سے پہلی دعا سکھائی گئی سورہ فاتحہ میں وہ یہی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، اس راستے کی طرف جو ہمیں اپنی منزل مقصود تک پہنچانے والا ہو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تحریرات میں بھی مذہب کی غرض و غایت اور مقصد کا ذکر بیان فرمایا ہے، اور وہ اس سے بھی اعلیٰ درجہ کا ہے کہ نہ صرف زندگی سنوارنے کے اصول بلکہ انسانی زندگی کا جو مقصد ہے اس کے حصول میں مذہب کی کیا اہمیت ہے اور وہ مقصد کیا ہے. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ مذہب کے اختیار کرنے سے اصل غرض یہ ہے کہ تا وہ خدا جو سرچشمہ نجات کا ہے اس پر ایسا کامل یقین آ جائے کہ گویا اس کو آنکھ سے دیکھ لیا جائے، کیونکہ گناہ کی خبیث روح انسان کو ہلاک کرنا چاہتی ہے، اور انسان گناہ کی مہلک زہر سے کسی طرح بچ نہیں سکتا جب تک اس کو اس کامل اور زندہ خدا پر پورا یقین نہ ہو، اور جب تک معلوم نہ ہو کہ وہ خدا ہے جو مجرم کو سزا دیتا ہے اور راست باز کو ہمیشہ کی خوشی پہنچاتا ہے. یہ عام طور پر ہر روز دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی چیز کے مہلک ہونے پر کسی کو یقین آ جائے تو پھر وہ شخص اس چیز کے نزدیک نہیں جاتا. مثلا کوئی شخص عمدن زہر نہیں کھاتا، کوئی شخص شیر خونخوار کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اور کوئی شخص عمدن سام کے سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈالتا. پھر عمدن گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس کا یہی باعث ہے کہ وہ یقین اس کو حاصل نہیں جو ان دوسری چیزوں پر حاصل ہے. پس سب سے مقدم انسان کا یہ فرض ہے کہ خدا پر یقین حاصل کرے اور اس مذہب کو اختیار کرے جس کے ذریعے سے یقین حاصل ہو سکتا ہے، تاب وہ خدا سے ڈرے اور گناہ سے بچے. مگر ایسا یقین حاصل کیوں کر ہو؟ کیا یہ صرف قصوں کہانیوں سے حاصل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. کیا یہ محض عقل کے ظنی دلائل سے میسر آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. پس واضح ہوا کہ یقین کے حاصل ہونے کی صرف ایک ہی راہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان خدا تعالی کے مکالمہ کے ذریعے سے اس کے خارق عادت نشان دیکھے. خارق عادت یعنی ایسے نشانات جو عمومی حالات، عمومی عادات سے ہٹ کر ہوں، اور بار بار کے تجربہ سے اس کی جبروت اور قدرت پر یقین کرے، یا ایسے شخص کی صحبت میں رہے جو اس درجہ تک پہنچ گیا ہے. جی. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مختلف قسم کی برائیاں ہیں. بعض تو ایسی ہیں جس سے انسان بچتا ہے اور کتراتا ہے کیونکہ وہ اس کی پکڑ ہو سکتی ہے اور وہ دنیا کے قانون کے مطابق مجرم قرار دیا جا سکتا ہے. مثلا چوری ہے، ڈاکہ ہے، یا ایسی بعض اور معاشرتی برائیاں ہیں جن پر قانون اس کی گرفت کرتا ہے. لیکن انسان کے ذاتی جو اخلاقی لحاظ سے بھی بعض ایسی برائیاں ہیں جس پر قانون کی کوئی گرفت نہیں، لیکن خدا تعالی ان پر پکڑ کرتا ہے اور کرے گا. تو اس تحریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ انسان ان برائیوں سے اسی وقت بچ سکتا ہے اور اپنی حالت کو، اپنے اخلاق کو اسی وقت سنوار سکتا ہے جب اس کو خدا پر یقین ہو، اسی طرح جس طرح کہ اس کو قانون کی پکڑ کا یقین ہوتا ہے، اور اس یقین کی وجہ سے بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے. اور وہ یقین خدا پر اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب اس کو اس خدا کی ہستی کا ثبوت اس کے زندہ نشانات کے ذریعے سے اور اس کے مکالمات کے ذریعے سے اور یا ایسے شخص کے تعلق کے نتیجے میں حاصل ہو جائے جس پر خدا تعالی اپنے انوار نازل کرتا ہو
اور جس سے خدا بولتا ہو. پھر دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ مذہب کی اہمیت اور ضرورت یا اس سے کیا مراد ہے اس کا تو پتہ چل گیا ہے. تو پھر جو سچا مذہب دنیا میں ہے اس کو شناخت کرنے کے لیے انسان کو کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے جی اور اس کی علامات کیا ہونی چاہیے. چنانچہ اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانی جماعت احمدیہ اپنی تحریرات میں ذکر کرتے ہیں کہ جو سچے مذہب کی شناخت کے لیے جو علامات ہیں ان میں سے پہلی یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس مذہب میں خدا تعالیٰ کے متعلق کیا تعلیم ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی ہستی کے متعلق، اس کی توحید کے متعلق، اس کی عظمت، اس کی جبروت، اس کی شان و شوکت، اس کی صفات باری تعالیٰ کے متعلق کیا کیا تعلیم ہے. پھر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس مذہب پر وہ کو پسند کرتا ہے یا وہ جس کی تلاش میں ہے اس میں انسانی رویوں کے متعلق، انسانی چال چلن کے متعلق کیا تعلیم ہے. کیا وہ انسانی اخلاق کے تمام تر زاویوں کو ہر طرف سے گھیرتا ہے یا نہیں، اور اس کی کوئی تعلیم ایسی تو نہیں ہے جو انسانی اخلاق کو بجائے اس کے درست کرنے کے اس کی خرابی کی طرف رہنمائی کرنے والی ہو. پھر تیسری بات جو سچے مذہب کی شناخت کے لیے ہمیں مد نظر رکھنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ مذہب جس خدا کا پتہ دیتا ہے آیا وہ فرضی خدا ہے جس کا صرف قصوں کہانیوں میں جس کا ذکر ہے، یا وہ ایسا زندہ خدا ہے جو اس زمانے میں بھی دعاؤں کی قبولیت کے ذریعے سے یا اپنے الہامات اور مکالمات و مخاطبات کے ذریعے سے انسانوں پر اپنی ہستی کا وجود ثابت کرتا ہے. اور انسان کا جو خدا تعالی پر ایمان ہے وہ صرف اس حد تک نہ ہو کہ خدا ہونا چاہیے، بلکہ اس کو اس سے ترقی دے کر اس معیار پر لے آئے کہ واقعی ہی انسان کہہ اٹھے کہ خدا ہے. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ ان تمام امور کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اسلام ہی ایسا مذہب ہے اور قرآن شریف ہی ایسی کتاب ہے کہ جو ایسے مذہب کا پتہ دیتی ہے جس میں ان تینوں باتوں، ان تینوں امور کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کور کرتی ہے. جی اور جی سامعین اکرام، آپ ریڈیو احمدیہ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں 770 AM پر ہر اتوار کی شام 4 سے 5 بجے کے دوران آپ یہ پروگرام 770 AM پہ سماعت فرماتے ہیں، اور یہی پروگرام ریڈیو احمدیہ رات 10 سے 12 کے دوران آپ 5:30 AM پر بھی سن سکتے ہیں. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں، 416-410-6522 416-410-6522. آج ہمارے ساتھ مکرم مولانا حافظ عطاء الوہاب صاحب موجود ہیں اور آپ مذہب کی غرض و غایت اور اس کی شناخت کے طریق کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کر رہے ہیں. جی حافظ صاحب، اچھا، اگر ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام سچا مذہب ہے، جس طریقے سے ہم اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے اور ہمیں اس پہ یقین بھی ہے، تو باقی مذاہب کی کیا صورتحال اس وقت سامنے آتی ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے اور مذاہب بھی دنیا میں موجود تھے؟ جی، ہر ایک مذہب جو ہے وہ اپنی سچائی کا دعوے دار ہے اور اس کے ماننے والے وہ یہی سمجھتے ہیں ان کا، اور اسی بنیاد پر اس مذہب پر کاربند ہوتے ہیں کہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ مذہب خدا کی طرف سے ہے اور ہمیں اپنی اصل منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے. جی، اب اگر اسلام ہم مذہب کے طور پہ پیش کرتے ہیں اور ایک کامل مذہب کے طور پہ پیش کرتے ہیں جو ہر لحاظ سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے دو دائروں کو مکمل طور سے گھیرے ہوئے ہے، اور انسانی اخلاق اور انسانی رویوں کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں جس کی اصلاح اسلام نہ کرتا ہو، تو پھر کیا وجہ ہے واقعی طبعاً یہ سوال اٹھتا ہے کہ باقی جو مذاہب ہیں
ہندو مت، بدھ مت، عیسائیت یا یہودیت، کیا وہ جھوٹے مذاہب ہیں؟ کیا وہ خدا کی طرف سے نہیں؟ اس کے متعلق جو قرآن کریم کی روشنی میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک مذہب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور خدا تعالیٰ نے ان مذاہب کو اپنے اپنے وقتوں میں انسانوں کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ اب اسلام میں اور ان مذاہب میں فرق صرف یہ ہے کہ اسلام ان مذاہب کی ایک سب سے پرفیکٹ اور کامل صورت ہے، اور یہ مذاہب جو تھے وہ ایک انسانی تہذیب کے ابتدائی ادوار میں انسان کی بعض مخصوص اخلاقی برائیوں کی اصلاح کے لیے خدا تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا، اور جب ان کا مقصد پورا ہو گیا تو پھر اسلام کی صورت میں ایک کامل مذہب کو خدا تعالیٰ نے دنیا میں رائج کیا جو قیامت تک قائم رہے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے انسان جب بچہ ہوتا ہے، بچے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی غذا صرف دودھ ہوتی ہے جی، اور پھر جیسے جیسے اس کی نشوونما ہوتی ہے، گروتھ ہوتی ہے، تو اس کی غذا میں بعض اور اشیاء کو بھی شامل کر دیا جاتا ہے، اس کی غذائیت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر رفتہ رفتہ وہ جب ایک بلوغت کی حد تک یا اس سے پہلے کہہ لیں کہ ایک بچپن کا زمانہ گزار چکا ہوتا ہے تو پھر ہر قسم کی غذا کھانے کے لائق ہو جاتا ہے، اور ہر قسم کی غذا اس کے خوراک میں شامل ہونا ضروری ہوتی ہے۔ اگر کسی بھی لحاظ سے اس کی غذا جو ہے وہ کامل نہ ہو، مکمل نہ ہو، تو وہ کسی نہ کسی طریقے پہ اس کی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جی، تو وہ گویا اسلام روحانی طور پر وہ کامل غذا ہے جو کہ ایک میچور سوسائٹی کے لیے ہر قسم کے سامان، ہر قسم کی صحت کے تمام سامان اپنے اندر رکھتی ہے۔ جی، اور کوئی بھی زندگی کا ایسا پہلو نہیں جو اسلام کی تعلیمات سے باہر ہو۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا کے مذاہب پر اگر نظر کی جاوے تو معلوم ہوگا کہ بجوز اسلام ہر ایک مذہب اپنے اپنے اندر کوئی نہ کوئی غلطی رکھتا ہے، اور یہ اس لیے نہیں کہ در حقیقت وہ تمام مذاہب ابتدا سے جھوٹے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اسلام کے ظہور کے بعد خدا نے ان مذاہب کی تائید چھوڑ دی، اور وہ ایسے باغ کی طرح ہو گئے جس کا کوئی باغبان نہیں اور جس کی آبپاشی اور صفائی کے لیے کوئی انتظام نہیں، اس لیے رفتہ رفتہ ان میں خرابیاں پیدا ہو گئیں، تمام پھلدار درخت خشک ہو گئے اور ان کی جگہ کانٹے اور خراب بوٹیاں پھیل گئیں، اور روحانیت جو مذہب کی جڑ ہوتی ہے وہ بالکل جاتی رہی اور صرف خشک الفاظ ہاتھ میں رہ گئے۔ مگر خدا نے اسلام کے ساتھ ایسا نہ کیا، اور چونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ باغ ہمیشہ سرسبز رہے، اس لیے اس نے ہر یک صدی پر اس باغ کی نئے سرے آبپاشی کی اور اس کو خشک ہونے سے بچایا۔ اگرچہ ہر صدی کے سر پر جب کبھی کوئی بندہ خدا اصلاح کے لیے قائم ہوا، جاہل لوگ اس کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کو سخت ناگوار گزرا کہ کسی ایسی غلطی کی اصلاح ہو جو ان کے رسم اور عادات میں داخل ہو چکی ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی سنت کو نہ چھوڑا، یہاں تک کہ اس آخری زمانہ میں جو ہدایت اور ضلالت کا آخری جنگ ہے، خدا نے 14ویں صدی اور الف آخر کے سر پر مسلمانوں کو غفلت میں پا کر پھر اپنے عہد کو یاد کیا اور دین اسلام کی تجدید فرمائی، مگر دوسرے دینوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تجدید حاصل نہ ہوئی۔ جی، گویا کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ اس کا باغبان خدا تعالی ہے، اور اس نے اس کے بعد اس کو چھوڑا نہیں بلکہ اس کی سیرابی کے لیے اور اس کی رکھوالی کے لیے ہر زمانہ میں خدا تعالی نے ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مجددین اور خلفاء کا سلسلہ جاری رکھا کہ جو اس باغ کی تجدید کے لیے بار بار آتے رہیں اور ایسی عادات جو مسلمانوں میں بھی رائج ہو گئیں، اگرچہ وہ کامل دین کو ماننے والے تھے، لیکن ان کو بھی ضرورت تھی کہ خدا تعالیٰ کے زندہ نشانات ہر دور میں دیکھیں اور خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ان کے دلوں میں جاگزیں ہو جائے۔ اس بنا پر خدا تعالیٰ نے ہر صدی میں مجددین کا سلسلہ جاری رکھا، ہر صدی کے سر پر،
اور یہی وجہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ 14ویں صدی کے سر پر خدا تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کو مسیح موعود اور مہدی موعود کے طور پر کھڑا کیا، جن کا کام تجدید دین تھا، اور خدا تعالیٰ نے اس دور کا مسیحا بنا کے ان کو بھیجا۔ اب اس کے بعد دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کوئی نیا مذہب نہیں لے کر آئے بلکہ اسلام کی ہی تجدید کے لیے آئے ہیں، تو کوئی ایسی بات تو نہیں آپ نے پیش کی جو اسلام کے خلاف ہو، یا آپ کا اسلام کے متعلق کیا تصور تھا، اور آپ کے نزدیک اسلام کس کو کہتے ہیں، وہ میں آپ کی تحریرات کی روشنی میں ہی آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ ہمارے وہ بھائی جن کے نزدیک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام گویا کوئی نیا مذہب لے کر آئے تھے، ان کا یہ غلط تاثر دور ہو جائے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کا مطلب ہے کیا، اسلام کے کیا معنی ہے، اور کیا اس کی اصطلاح میں اس کے کیا معنی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ لغت عرب میں اسلام اس کو کہتے ہیں کہ بطور پیشگی ایک چیز کا مول دیا جائے، اور یا یہ کہ کسی کو اپنا کام سونپیں، اور یا یہ کہ صلح کے طالب ہوں، اور یا یہ کہ کسی امر یا خصومت کو چھوڑ دیں، یعنی لڑائی جھگڑے کو چھوڑ کر انسان صلح اور آشتی کی بنیاد ڈالے اور اپنے آپ کو کامل اطاعت اور فرمانبرداری کے سانچے میں ڈھال کے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سپرد گویا کر دے۔ جی۔ اور فرماتے ہیں اور اصطلاحی معنی اسلام کے وہ ہیں جو اس آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ البقرہ، یعنی مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے تمام وجود کو سونپ دے وے، یعنی اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے ارادوں کی پیروی کے لیے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وقف کر دے وے، اور پھر نیک کاموں پر خدا تعالیٰ کے لیے قائم ہو جائے اور اپنے وجود کی تمام عملی طاقتیں اس کی راہ میں لگا دے وے۔ مطلب یہ ہے کہ اعتقادی اور عملی طور پر محض خدا تعالیٰ کا ہو جاوے، یعنی نہ صرف اعتقادی طور پر یعنی زبان سے کہ میں خدا تعالیٰ کا ہوں اور خدا تعالیٰ کا فرما بردار ہوں، بلکہ عملی طور پر بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ جی۔ چنانچہ فرمایا اعتقادی طور پر اس طرح سے کہ اپنے تمام وجود کو در حقیقت ایک ایسی چیز سمجھ لے جو خدا تعالیٰ کی شناخت اور اس کی اطاعت اور اس کے عشق اور محبت اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور عملی طور پر اس طرح سے کہ خالصاً للہ حقیقی نیکیاں جو ہر ایک قوت اور ہر یک خداداد توفیق سے وابستہ ہیں بجا لاوے، مگر ایسے ذوق و شوق و حضور سے کہ گویا وہ اپنی فرمانبرداری کے آئینہ میں اپنے معبود حقیقی کے چہرہ کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اسلام نام ہے اعتقادی طور پر اس بات کے اقرار کا کہ اس کا انسان کا وجود خدا تعالیٰ کی اطاعت میں وقف ہے، اور عملی طور پر وہ تمام کے تمام نیکیاں جو انسان کے کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں وہ خدا تعالیٰ کی خاطر محض خدا تعالیٰ کے لیے اور خدا تعالیٰ کی فرمان برداری بجا لاتے ہوئے پورے ذوق و شوق سے بجا لائے۔ اور یہ وہ حسین اسلام کی تعلیم ہے جس کو آپ نے اس دور میں زندہ کیا، جبکہ جس دور کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اور مسلمانوں کی یہ حالت ہوگی کہ وہ قرآن تو پڑھتے ہوں گے لیکن ان کے دل اور ان کے اعمال جو ہیں وہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق نہ ہوں گے۔ جی۔ اور نمازیں بھی ادا کرتے ہوں گے لیکن نمازوں میں وہ خشوع و خضوع اور جو نماز کا حقیقی اور اصل مقصد ہے اس سے وہ محروم رہیں گے۔ گویا کہ اسلام اپنے ظاہری صورت کے لحاظ سے تو قائم تھا اور رہے گا،
لیکن اس میں جو ایک حقیقی روح اور اسپرٹ ہوتی ہے اس کے فقدان کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے یہ ضرورت سمجھی کہ ہر دور میں مجددین اور مصلحین کا سلسلہ جاری رکھے. اور یہ خاصیت ایسی ہے جو صرف اسلام سے خاص ہے اور باقی مذاہب سے اسلام کو ممتاز کرتی ہے. اس لیے ہم اسلام کو ایک زندہ مذہب کہتے ہیں، جبکہ باقی مذاہب میں صرف ماضی کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ ان میں انبیاء آتے تھے اور اولیاء آتے تھے اور دین کی تجدید ہوتی تھی، لیکن حال کے متعلق ان کی کوئی ایسی گواہی نہیں ہے کہ اس حال میں بھی ان میں کوئی نبی پیدا ہوا ہو، اس دور میں بھی ان میں کوئی مجدد ظاہر ہوا ہو. جی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب. سامعین کرام، آپ ریڈیو احمدیہ اس وقت 770 AM پر سماعت فرما رہے ہیں. یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 4 سے 5 بجے تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، جس میں اسلام احمدیت کے بارے میں تمام تعلیمات آپ تک پہنچائی جاتی ہیں. یہی پروگرام آپ رات 10 سے 12 کے دوران 5:30 AM پر بھی سماعت فرما سکتے ہیں. اب ہماری تمام ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں بذریعہ سوال. اور اگر آپ جو گزارشات محترم حافظ صاحب نے آج مذہب کی غرض و غایت کے بارے میں کی ہیں، اگر آپ اس کے بارے میں مزید کچھ چیز اس میں اپنی رائے شامل کرنا چاہیں تو بھی آپ ہمیں ضرور کال کریں. ہمارا فون نمبر ہے 416-410-6522 416-410-6522. جی محترم حافظ صاحب، ایک سوال ہمیں ای میل کے ذریعے موصول ہوا ہے اور پوچھنے والے نے اپنا غالباً نام اس میں نہیں بتایا، لیکن وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی بھی قدر ہے جو تمام مذاہب میں مشترک ہے؟ جی، جو سب سے پہلی قدر تمام مذاہب میں مشترک ہے کہ وہ تمام کے تمام مذاہب اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونا ظاہر بتاتے ہیں. اور جو جہاں پہ جب مذہب کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں تو اس مراد جو دنیا میں معروف مذاہب ہیں جو کسی نہ کسی اپنے آپ کو نبی کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام اس بات کے قائل ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اور خدا تعالیٰ نے ہی اس نبی کو، اس وجود کو کھڑا کیا جس نے اس مذہب کی بنیاد ڈالی. جی. اور ابتدا میں تمام مذہب کا مقصد یہی تھا کہ خدا تعالیٰ اور بندے کا تعلق قائم کیا جائے اور خدا تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کی طرف انسانیت کو ہدایت دی جائے. لیکن زمانہ کے ساتھ ساتھ اور بعض دفعہ بہت زیادہ وقت گزرنے کے باعث آہستہ آہستہ ان میں تبدیلیاں آتی چلی گئیں اور جو اصلی روح تھی وہ قائم نہ رہی. اور بعض دفعہ اس میں بہت ساری ایسی بدعت کا، بہت ساری ایسی رسوم و رواج اور عادات کا اضافہ ہو گیا جن کا اصل مذہب سے کوئی غرض نہیں تھی. جی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب. کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے ہرمندر صاحب، لیکن اس وقت کیونکہ آپ کی گزارشات جاری تھیں اور ان کو کچھ جلدی بھی تھی تو ان کا سوال ہم نے لے لیا تھا. ہرمندر صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ ہر مذہب کی بنیاد ایک خدا ہوتی ہے، عام طور پہ ایک خدا ہوتی ہے. جو ان کا سوال غالباً کچھ اس قسم کا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تمام مذاہب کو سچا مانتا ہوں، ان کی عزت اور احترام کرتا ہوں، لیکن مجھے بڑا حیرت ہوتی ہے کہ آج کل دنیا میں لوگوں نے خدا کے اتنے بٹوارے کیوں کر دیے ہیں، خدا کو ڈیوائیڈ کیوں کر دیا اتنا. تو اس بارے میں اگر آپ کچھ گزارش. جی یہ بالکل درست ہے کہ تمام مذاہب خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے قیام کے لیے اور خدا تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دنیا میں آئے، لیکن بدقسمتی سے انسانوں نے بعد میں ان مذاہب کو اپنے مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنا لیا. بعض دفعہ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے مذہب کو استعمال کیا گیا، بعض دفعہ بعض اور دوسرے ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے. لیکن جو اصل مذہب کی مقصد و غرض و غایت تھی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مذہب وہ راستہ ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. جی. اور دیکھنا یہی ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر انسان اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں قریب ہوتا محسوس کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ایسے نشانات کا مشاہدہ کرتا ہے جس کے ذریعے سے اس کا ایمان بڑھتا ہے اور اس کی اخلاقی حالت سدھرتی ہے. جی. اور وہ مذہب جو ہے وہ قرآن شریف پیش کرتا ہے اور وہ اسلام ہے. اور اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی صحیح تشریح فرمائی اور اس کی تجدید فرمائی. اور جہاں تک یہ بٹوارے کا تعلق ہے، جماعت احمدیہ کا یہی مقصد ہے کہ تمام انسانیت کو اس اصل دین کی طرف لے کے آئے جو کہ کامل مذہب ہے اور جس میں تمام مذاہب کی تعلیم مجموعی طور پر تمام جو اصل حقیقی تعلیم ہے وہ اس میں موجود ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم
نے فرمایا فیہا کتب قیمہ کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو کہ خلاصہ ہے تمام مذاہب کی حقیقی تعلیمات کا، اور کوئی بھی ایسی تعلیم نہیں جو کسی مذہب میں جو واقعتاً خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو اور وہ قرآن کریم میں موجود نہ ہو. تو گویا کہ قرآن مجید ایک کامل صورت ہے تمام مذاہب کی. جی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں رفیق صاحب. جی رفیق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی 3 سوال ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہر صدی میں کوئی آتا ہے، تو بتائیں کہ 14ویں صدی میں سے پہلے کون آئے صاحب، اور اس کے بعد 17ویں 18ویں صدی 19ویں صدی میں کون لوگ آئے جنہوں نے اسلام کو زندہ کیا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ مفادات کے لیے مذہب کو استعمال کرتے ہیں، اور یا کسی سازش کے لیے یا ذاتی مفاد کے لیے یا خراج میں پھیلانے کے لیے، لیکن یہی الزام تو جناب مرزا غلام قادیانی صاحب پر بھی ہے کہ انہوں نے اسلام کو استعمال کیا انگریزوں کے مفاد کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال آپ کا رفیق صاحب؟ بس جی 2 سوال. چلو ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. جی حافظ صاحب پہلا سوال ہے کہ ہر صدی پہ آپ نے فرمایا کہ مجدد آتے ہیں دین کی تجدید کے لیے، تو 14ویں صدی کے بعد جو صدیاں آئی ہیں اس میں کون مجدد ہیں؟ غالباً ان کا کہنا ہے حضرت مرزا صاحب کے بعد. جی 14ویں صدی کے بعد تو ابھی ایک ہی صدی آئی ہے، جو میری صدی سے مراد جو اسلامی جو کیلنڈر ہے اس کے مطابق. جی ابھی ہم 17ویں 18ویں صدی تک تو پہنچے ہی نہیں. جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے ایک اور نئے سلسلہ کی بنیاد ڈالی، تو چونکہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانتے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ ہر ایک نبوت کے بعد خدا تعالیٰ خلافت کا سلسلہ جاری کرتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں، چنانچہ آپ کے بعد بھی پھر خلافت کا سلسلہ جاری ہوا، اور جو خلفاء ہیں وہی تجدید دین کا پھر کام کرتے ہیں. جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مجدد کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یعنی جو خلیفہ وقت تھا وہی اپنے زمانے کا مجدد تھا. جی یعنی مجدد تو ایک خلافت سے ادنا درجہ ہے. خلیفہ کا جو مقام ہے مجدد سے بہرحال اعلیٰ ہے. تو جب خلیفہ وقت موجود ہے تو پھر وہی تجدید دین کا کام کرے گا. مجدد کا اصل مطلب تو یہی ہے تجدید دین کرنا. تو خلیفہ وقت جو خلفاء ہیں احمدیت کے ہمارے نزدیک وہی اپنے دور کے مجدد دین ہیں، ان کے ذریعے سے خدا تعالیٰ تجدید دین کا کام کر رہا ہے، کروا رہا ہے. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب. سامعین کرام، اور جو دوسرا ان کا سوال کا حصہ تھا کہ جو سیاسی مقاصد کے لیے ایسا سوال ہے، یہی صاحبی غالباً ہر ہمارے پروگرام میں بھی کرتے ہیں اور ہم ان کا جواب بھی دیتے ہیں کہ یہ تو الزام تو کسی بھی شخص پر لگایا جا سکتا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام لگائے جاتے تھے، تمام انبیاء پر الزام لگائے جاتے تھے کہ یہ جو ایک خدا کی تعلیم دیتے ہیں اور ایک نیا مذہب انہوں نے دنیا میں متعارف کروایا ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہے. اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو قریش نے آپ کو یہ آپشن بھی دی، چوائس بھی دی کہ اگر آپ کو صرف اور صرف عزت اور رتبہ اور شہرت کے لیے، سرداری کے لیے یہ چیزیں چاہیے تو ہم آپ کو آفر کرتے ہیں. اگر دنیا میں عورتوں کے لیے آپ کو یہ چیزیں چاہیے تو ہر قسم کی بہترین عورت آپ کو دی جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ایک خدا کی پرستش سے باز آ جائیں اور ہمارے بتوں کا جھوٹا کہنا ختم کر دیں. تو سوال یہ ہے کہ محض الزام کی حد تک الزام لگانے سے تو کوئی بات درست نہیں ثابت ہو سکتی. جی واضح طور پر ایسے حقائق پیش کرنے چاہیے کہ اگر نعوذ باللہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام انگریزوں کی طرف سے ان کو گویا قائم کیا گیا تھا، تو کیا وجہ ہے کہ جو آپ نے جس سلسلہ کی بنیاد ڈالی اس نے سب سے قاری ضرب عیسائیت پہ لگائی. جی اور عیسائیت کیسے پرخچے اڑائے کہ عیسائی مشنریز کو انڈیا سے بھاگنا پڑا بالآخر. اور ان کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے شریک ہیں، گویا کہ وہ خدا ہیں. اور
مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کے عقائد جو ہیں وہ اس نظریے کو تقویت پہنچاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا کہ ابھی تک زندہ موجود ہیں آسمان پر. جی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے گویا خدا کو مار دیا ایسے قوی دلائل کے ساتھ ثابت کر کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو وفات ہو چکی ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے عیسائیت مر جاتی ہے، کیونکہ ان کی بنیادی عقیدہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا تعالیٰ کی ذات میں شریک ہونا ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدائی میں شریک تھے. جب خدا ہی ان کا مر گیا تو پھر ان کا مذہب کہاں زندہ رہا؟ جی. اس لیے یہ بالکل بے بنیاد سا الزام ہے جو حقائق کے اور واقعات کے بالکل مخالف ہے. جی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب. رفیق صاحب، امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں منظور صاحب. جی منظور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. ایک سمپل سوال ہے کہ میں نصیب اللہ صاحب کو نبی مانتا ہوں، ان کی نبی مانتا ہوں، آپ مانتے ہیں، قدوس صاحب مانتے ہیں، لیکن جو ایک ملون انسان ہے وہ ان کو نبی نہیں مانتا. اس کے لیے کون سا طریقہ کار ہے جو اس کو اپنائے اور خدا تعالیٰ اس کی رہنمائی کرے؟ جی بہت بہت شکریہ منظور صاحب. جی منظور صاحب کا سوال ہے کہ اور ان کے سوال سے بالکل ریلیٹڈ ایک ای میل بھی ہمیں موصول ہوئی ہے جو کہ یونس صاحب کی ہے. انہوں نے دوران ہفتہ کسی وقت ہمیں یہ ای میل کی تھی کہ مجھے کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ ایک نبی سچا ہے یا جھوٹا. کچھ ایسی علامات قرآن کریم سے پیش کر دی جائیں. اور ابھی منظور صاحب کا سوال بھی اسی سے. جی ہم نے ایک پچھلے پروگرام میں یہ بات میں نے پیش کی تھی کہ کس طرح انسان کو، ایک عام آدمی کو پتہ چلے کہ خدا تعالیٰ نے جو نبی بھیجا ہے وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. ایک عام آدمی کے لیے جس کو زیادہ دین کے متعلق معلومات نہیں اور وہ قرآن و حدیث کے روح سے ثابت نہیں بھی کر سکتا، تو اس کے لیے میں نے مثال پیش کی تھی کہ جس طرح دنیا میں لوگوں کے علاج معالجہ کے لیے، ان کی بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اور جب بھی ہمیں کسی بیماری کا سامنا ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس کے علاج کے لیے. جی. تو جس ڈاکٹر سے ہمیں شفا ملتی ہے تو ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ یہ واقعی ڈاکٹر صرف نام کا ڈاکٹر نہیں بلکہ واقعی اس کو علم ہے اور اس کی ہاتھ میں شفا ہے. تو گویا انبیاء بھی روحانی طبیب ہوتے ہیں. جس وجود کے ذریعے سے، جس کی تعلیمات کے ذریعے سے انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ خدا کے قریب ہو رہا ہے اور اس میں روحانی طور پہ تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، اس کی اخلاقی حالت درست ہو رہی ہے، تو یہی غرض و غایت ہے، مقصد ہے مذہب کی یا انبیاء کی. تو اس کا مطلب ہے کہ لازماً وہ نبی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور کیونکہ خدا تعالیٰ انبیاء کس لیے بھیجتا ہے؟ اس لیے تو نہیں کہ دنیا میں تفرقہ پیدا کیا جائے، لوگوں کو آپس میں لڑایا جائے. مقصد یہی ہوتا ہے کہ نبی دنیا میں اپنے نشانات کے ذریعے سے جو خدا تعالیٰ اس کے ہاتھ پر ظاہر کرے، خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت لوگوں کے دلوں میں قائم کرے. اگر کسی نبی کی تعلیم کا مطالعہ کر کے، اس کی زندگی کا مطالعہ کر کے آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی یہ خدا رسیدہ وجود ہے، اور اس کی تعلیمات پڑھ کے، اس کے کلام کو پڑھ کے آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ انسانی محض عقل کا کلام نہیں بلکہ واقعی خدا تعالیٰ اس کی تحریر میں بولتا ہے، تو اس سے بڑھ کے اور کوئی دلیل نہیں کہ انسان ایک خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی کو شناخت کر سکے. جی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ 2 کالرز موجود ہیں. ہم پہلے کال لیتے ہیں احمد صاحب کی. جی احمد صاحب السلام علیکم. احمد صاحب السلام علیکم. غالباً احمد صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی. احمد صاحب دوبارہ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. پروگرام میں شامل ہونے کا لیے آپ ہمارا فون نمبر ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں، 4164106522. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے اللہ رکھا صاحب. جی اللہ رکھا صاحب السلام علیکم. غالباً ان کی کال بھی ڈراپ ہو گئی. جی حافظ صاحب آپ اگر مزید کچھ گزارشات. ایک اور اہم بات جو اسلام کی حقیقت کے متعلق میں پیش کرنا چاہوں گا. اگر کوئی کال آ رہی ہے تو لے سکتے ہیں. نہیں فی الحال شاید. اچھا ٹھیک ہے. جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں امجد صاحب. جی امجد صاحب السلام علیکم. جی سر جی گڈ آفٹر نون. یہ مذہب کی جو آپ نے تعریف کی ہے جی جی اور اس کے علاوہ جو آپ نے کہا ہے کہ باقی مذہب جو ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، بڑی ویسے پور اسٹڈی ہے آپ لوگوں کی کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ سب سے پہلے نبی ہیں اللہ کی طرف سے، اور وہ دین اسلام ہی لے کے آئے ہیں.
اور اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے. باقی جتنے بھی ہیں وہ انہوں نے اپنے حساب سے مذہب بنا لیے ہیں. اللہ کا صرف اور صرف ایک ہی مذہب اور ایک ہی دین ہے, وہ دین اسلام ہے. تو ویسے وہ انصر صاحب کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے مولوی اور ہمارے علماء دین وہ یہ ہیں وہ ہیں, تو لگتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ بہت ہی مطلب پور اسٹڈی والے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, شکریہ امجد صاحب, بہت بہت شکریہ. پورے اسٹڈی انہوں نے مینشن کی ہے کچھ. جی حافظ صاحب آپ کچھ بتائیں. سچے مذاہب کی نشان غالباً شاید انہوں نے شروع سے پروگرام سنا نہیں. جی بات یہ کہ ہم نے بھی یہی بات کی ہے کہ اصل دین اسلام ہی ہے. فرما برداری اور اطاعت کے معنی ہیں اسلام کے. جو خدا تعالیٰ نے مختلف ادوار میں انبیاء بھیجے اور ان کے ذریعے سے مختلف مذاہب کی بنیاد ڈالی گئی. بالکل یہ کہنا غلط ہے کہ وہ مذہب خود تراشیدہ ہیں لوگوں کے. وہ اس زمانے اور اس وقت کے لحاظ سے وہی موضوع ترین مذہب مذاہب تھے. اب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے, حضرت ابراہیم ہو, حضرت موسیٰ ہو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو, کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یہود ہیں یا عیسائی ہیں ان کی بنیاد کسی ایسے مذہب پر ہے جو بالکل جس کا وجود ہی نہیں, یا گویا وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا؟ یہ قرآن کے بھی مخالف ہے. جس نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہو وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اسی نے ان انبیاء کو مبعوث کیا, اور اس کے نتیجے میں پھر جو ان کے ماننے والے تھے وہ یہودی کہلائے یا عیسائی کہلائے. تو ان کے متعلق اگر ہم یہ کہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے تو گویا ہم قرآن کریم کی تعلیم کو جھٹلاتے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے کہ اسلام اصل مقصد تو ان تمام مذاہب کا یہی تھا کہ وہ بالآخر ایک ایسے کامل مذہب کی طرف رہنمائی کریں جس نے اس وقت میں ظاہر ہونا ہے جبکہ انسانی تہذیب اپنے شعوری لحاظ سے اپنے میچورٹی تک پہنچ چکی ہو, اور وہ اسلام ہی ہے اپنے کمالیت کے لحاظ سے, اگرچہ اپنے ان معنوں کے لحاظ سے کہ ہر ایک مذہب خدا تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کا سبق دیتا تھا. ہر ایک دین اسلام ہی تھا, لیکن اس کی کامل صورت جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے ذریعے سے ظاہر ہوئی, جس کو خدا تعالیٰ نے اسلام کہا, وہ کامل صورت ہے جس میں تمام مذہب کا گویا کہ نچوڑ آ گیا ہے. اور یہ بات میں نے واضح طور پہ قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے رکھی تھی کہ فیہا کتب قیمہ, کہ گویا تمام مذاہب کی وہ تعلیمات جو خدا تعالیٰ کی طرف سے تھیں وہ اس مذہب میں جمع کر دی گئی ہیں. جی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب. امید ہے امجد صاحب آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ سچے مذاہب تو اور بھی موجود ہیں, لیکن مکمل ضابطہ حیات جو دیتا ہے وہ صرف ہمارا پیارا مذہب اسلام ہی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ 2 اور کالرز موجود ہیں. عبدالسلام صاحب. جی عبدالسلام صاحب السلام علیکم. السلام علیکم عبدالسلام صاحب. غالباً ان کی کال ایک دفعہ پھر ڈراپ ہو گئی ہے. طارق صاحب فون لائن پہ موجود ہیں. جی طارق صاحب السلام علیکم. جی میرا یہ سوال ہے, ابھی آپ نے کہا ہے کہ جتنے بھی مذہب آئے ہیں وہ سارے اللہ کی طرف سے تھے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو شروع دن سے جب سے انسان پیدا کیا ہے اس وقت سے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا, اور اپنے نبی جو تھے ان کو ہدایت دے کے, ان کو جو بھی ان کو ہدایت دے کے وہ باقی لوگوں کے ساتھ نیچے جو تھے ان کو جو ہے نا وہ دین سکھایا. اور وہ دین کا کیا ہوا وہ ایک علیحدہ بات ہے. جیسے ابھی لوگ مطلب بہت سارے لوگ بھٹک گئے ہیں, تو یہ جو اس کا مطلب جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں وہ بھی ٹھیک تھے, اور جو لوگ ابھی ادھر ادھر دوسرے مطلب جو اسلام کے اندر داخل نہیں ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں. مجھے اس کی ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیں گے کیا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ طارق صاحب. طارق صاحب کا سوال محترم مربی صاحب آپ نے سن لیا. جی واضح کہ بات تو بالکل واضح سی تھی, اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں ان بعض احباب کو بات سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے. واضح طور پر بتایا گیا تھا کہ جن لوگوں نے بعد میں بتوں کی پوجا شروع کر دی یا انبیاء کو خدا تعالیٰ کا درجہ دے دیا, انہوں نے اصل میں اپنے اصلی مذہب کو چھوڑ کر یہ راہ اختیار کی. ان کے مذہب کی یہ تعلیم نہیں تھی.
جو خدا تعالیٰ نے جو تعلیمات دی تھی، خدا تعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے انبیاء بھیجے تھے، ان کے ذریعے ہی مذاہب قائم ہوئے. مذہب کوئی علیحدہ وجود نہیں ہے، نبی اور مذہب کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے سے ہی بعد میں جن لوگوں نے بھی اس کو اختیار کیا وہ مختلف مذاہب کہلائے. لیکن جس مذہب میں بھی شرک کی تعلیم ہے یا کوئی مذہب جو ایک سے زائد خدا کا تصور پیش کرتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گویا کہ مذہب اس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ابتدا میں تھا وہ خدا کی طرف سے ہی، لیکن بعد میں لوگوں نے اس مذہب کی اصل تعلیمات کو چھوڑ کر بعض دوسری ایسے رسوم و رواج میں پڑ گئے جو اس مذہب سے جن کا کوئی بھی تعلق نہیں تھا، یا بعض ایسے عقائد میں مبتلا ہو گئے جن کی بنیاد اس کی اصل تعلیمات پہ نہیں تھی. اور اس چیز کو قرآن نے بھی بار بار پیش کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین جو تھا وہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم تھا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک خدا کی تعلیم دی تھی، لیکن بعد میں عیسائیوں نے اس تعلیم پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور ایسے عقائد اپنی تعلیمات میں شامل کر دیا جس کا اصل تعلیم سے تعلق کوئی نہیں تھا. یہاں تک کہ مسلمانوں میں بھی ایسے فرقے موجود ہیں جو بتوں کی تو نہیں، جو جا کے مزاروں پر سجدے کرتے ہیں اور ان سے منتیں مانگتے ہیں اور اپنے پیروں اور فقیروں کو گویا خدا تعالیٰ کی خدائی میں شریک کرتے ہیں. تو کیا ہم ان کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ وہ سچے دین کے پیروکار ہیں؟ اگرچہ جو جس مذہب کو مانتے ہیں، کیا ہم اس کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے؟ وہ مذہب تو درست ہے، وہ اسلام ہے، لیکن وہ ان کا طریق، وہ ان کا جو رویہ ہے، وہ ان کی جو روش ہے وہ غلط ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ 2 کالرز موجود ہیں اور ٹائم کی کمی کے باعث یہی لگتا ہے کہ یہی 2 کالرز ہمارے آج کے آخری کالرز ہوں گے. ہم پہلے کالر کی طرف بڑھتے ہیں. طارق صاحب. جی طارق صاحب السلام علیکم. ہلو السلام علیکم طارق صاحب. ہاں جی وعلیکم، کیا حال ہے جناب؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. عرض یہ کرنا ہے کہ بالکل صحیح فرمایا انہوں نے کہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، مزاروں پہ سجدہ یا کسی کو ملانا، یہ بالکل شرکیہ ہے. لیکن میرے سوال کے 2 حصے ہیں. مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے لڑتے بھی ہیں، اختلافات بھی ہیں، لیکن صرف ساری باتوں کے باوجود انہوں نے متفقہ فیصلہ یہ نہیں کیا کہ شیعہ بریلوی کو، بریلوی دیوبندی کو یا اہل حدیث کو اسلام سے نکالے گا. لیکن کیا وجہ ہے کہ قادیانیوں کو کہا کو یہ تمام جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں وہ کہتے ہیں بلا اتفاق کہ یہ کافر ہیں؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے اس کے ساتھ کہ دیکھیے ہر دور میں مجتہد بھی آتے رہے، لیکن مختلف ادوار میں جھوٹے نبی بھی آتے رہے. مسلمہ کذاب ہو، اسود انسی ہو، اس دور میں بھی وہ جو تھا یوسف کذاب اور یہ اور وہ. تو آپ یہ بتائیں کہ ان جھوٹے نبیوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ طارق صاحب. ان کے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں تو وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ بعض غلط چیزیں اسلام میں رائج ہیں کہ لوگ شرک کرتے ہیں اور مزاروں پہ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سارے شرک کرنے والے بھی متفق ہیں کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں. تو اس بارے میں بات یہ ہے کہ بالکل غلط بات ہے کہ تمام مسلمانوں کے مذاہب جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں. آپ صرف اگر پاکستان کی بات کریں تو درست ہے، لیکن تمام عالم اسلام کی بات نہیں کر سکتے. بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو پاکستان کے قانون کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے. غالباً آپ کا اشارہ پاکستان کے قانون کی طرف ہے اور میں اس کی ڈیٹیل میں اس پہ بات نہیں کروں گا اس وقت کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے. لیکن تمام لوگوں کے یکجا ہونے سے ہرگز کوئی جھوٹا یا سچا نہیں ہو سکتا. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اس وقت ان کے تمام مخالفین ان کے جھوٹے ہونے پر اکٹھے ہوئے تھے، تو اس سے یہ تو نہیں ثابت ہو سکتا کہ وہ نبی جو تھے وہ جھوٹے تھے. باقی یہ رہا یہ سوال کہ جھوٹے انبیاء بھی آتے رہے ہیں، بالکل اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی آتے رہے ہیں جو اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے کہتے تھے، لیکن آخر میں ان کا انجام کیا ہوا؟ انجام کیا آیا؟ ان کی کوئی کمیونٹی، کوئی جماعت قائم ہے آج تک اس دنیا میں جو ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتی ہو؟ اور کیا خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو کوئی نشانات ملے؟ کیا خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسے معجزات ان کے ذریعے سے ظاہر ہوئے جو انبیاء کی صداقت کا ثبوت ہیں؟ لیکن اب پروگرام کے اختتام پر مزید کوئی کال لینے سے پیشتر میں اسلام کے متعلق حضرت مسیح اسلام کی ایک تحریر کے ساتھ ختم کروں گا
کہ اسلام، آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کی اصل حقیقت کس طرح مکمل طور پر انسان میں ظاہر ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ وہ اسی طرح کہ جب اس کا وجود ماں اپنی باطنی اور ظاہری خواہ محض خدا تعالیٰ کے لیے اور اس کی راہ میں وقف ہو جائے، اور جو امانتیں اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں پھر اسی موتی حقیقی کو واپس دی جائیں، اور نہ صرف اعتقادی طور پر بلکہ عمل کے آئینے میں بھی اپنے اسلام اور اس کی حقیقت کاملہ کی ساری شکل دکھائی جائے۔ یعنی شخص مدعی اسلام یہ بات ثابت کر دے کہ اس کے ہاتھ اور پیر اور دل اور دماغ اور اس کی عقل اور اس کا فہم اور اس کا غضب اور اس کا رحم اور اس کا حلم اور اس کا علم اور اس کی تمام روحانی اور جسمانی قوتیں اور اس کی عزت اور اس کا مال اور اس کا آرام اور سرور اور جو کچھ اس کے سر کے بالوں سے پیروں کے ناخنوں تک با اعتبار ظاہر و باطن کے ہے، یہاں تک کہ اس کی نیات اور اس کے دل کے خطرات اور اس کے نفس کے جذبات سب خدا تعالیٰ کے ایسے تابع ہو گئے ہیں کہ جیسے ایک شخص کے اعضاء اس شخص کے تابع ہوتے ہیں۔ یعنی یہ فرمانبرداری اور اطاعت ہے جس کا اسلام درس دیتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب۔ سامعین کرام، آج آپ محترم حافظ عطاء الوہاب صاحب کی گزارشات سن رہے تھے جو کہ انہوں نے مذہب کے بارے میں بیان کی کہ سچے مذہب کی شناخت کا کیا طریق ہے اور اس کی علامات کیا ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے، کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشاں دکھلائے، یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے، اور ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا، نور ہے نور اٹھو دیکھو سنایا ہم نے، اور دینوں کو جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا، اور کوئی دکھلائے اگر حق کو چھپایا ہم نے۔ پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ 770 AM پر سماعت فرما رہے تھے۔ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ مکرم حافظ عطاء الوہاب صاحب موجود تھے۔ ہم آپ کے محترم حافظ صاحب آپ کے مشکور ہیں، اور تمام سامعین کرام آپ کے بھی مشکور ہیں جو ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں اور کسی نہ کسی رنگ میں اس میں شامل ہوتے ہیں۔ آج ہمیں کنٹرول پینل پہ انیس احمد صاحب کی تکنیکی خدمات حاصل تھیں۔ رات 10 سے 12 کے درمیان 5:30 AM پر آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے طاہر القدس طاہر کو اجازت دیجیے۔ خدا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔